اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اللہ کی ذات بے داغ ہے اور اللہ کی ذات ہی سب کچھ دینے والی ہے۔ انسان جیسا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی دیتا ہے۔ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ تم مجھ سے جس راستے سے مانگو گے میں تمہیں اسی راستے سے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ بندے پر چھوڑ دیتا ہے کہ تو محنت سے مانگے گا، عزت سے مانگے گا یا ذلت سے مانگے گا۔ ہم نے دوستو ہمیشہ عزت سے مانگا اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے عزت سے ہمیں دیا۔ اور جب ہم نے اس جنگ کا آغاز کیا دوستوں تو بہت مشکلات تھیں، لیکن جنگ لڑتے رہے اور جیت بھی گئے۔ آج آپ کے یہاں جو کنڈیشن چل رہی ہے نا، میں اسی لیے آپ سے رابطہ کرتا ہوں دوستوں ساتھیوں۔ میں پہلے تو سب کو سلام کر رہا ہوں، سب کو سلام کر رہا ہوں، اور یہ خاص طور پہ جو میرے نیو ووٹرز ہیں، میں ان کو دل و جان سے سلام کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک طوفان آ گیا ہے بہت بڑا، جیسے ان کا جذبہ، ان کا جوش اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے ان پہ حربے آزمائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ان کو آفریں دی جا رہی ہیں، آپ کو ہم ریجنل سیکرٹری بنا دیں گے، چارٹر کمیٹی میں لے لیں گے، نائب صدر بنا دیں گے، جوائنٹ سیکرٹری بنا دیں گے، نہ جانے کیا کیا ان کو آفریں ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک ایک میرا کچا ساتھی، ایک ایک میرا نیو ووٹر اپنی جگہ ایسے جم کے کھڑا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو ساتھی گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، نہیں ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ اس لیے یہ جو تمہیں ڈرانے آ رہے ہیں نا، یہ تمہیں ڈرانے آ رہے ہیں، یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، نعوذ باللہ، یہ ڈرتے ہیں اپنے اقتدار کے جانے سے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی کشتی ڈوب چکی ہے، ان کا جو کرپشن کا ٹائٹینک ہے نا وہ تباہ و برباد ہونے جا رہا ہے۔ افسروں کی انہوں نے بہت خدمتیں کری، بہت یہ ان کے چمچہ گیریاں کرتے رہے، ان سے مال کھاتے رہے، کماتے رہے، اور ایک ایک بندے کے بارے میں مجھے معلوم ہے، لیکن میں اس لیے بولتا نہیں کہ پھر وہ ذاتیات پر جاتی ہیں باتیں، لیکن یہ مجھے مجبور کر دیتے ہیں نا۔ جب میں مجبور ہو جاتا ہوں نا پھر مجھے غصہ آتا ہے بہت شدید۔ ابھی آپ دیکھیں کوئٹہ کے اندر کفایت اللہ جو ہے وہ لوگوں سے، لڑکوں سے کہتا پھر رہا ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو نائب صدر بنواتا ہوں، میں آپ کو جنرل سیکرٹری کی سیٹ کے لے کر جاؤں گا، میں آپ کو جوائنٹ سیکرٹری بنواؤں گا، میں آپ کو ریجن سیکرٹری بنواؤں گا۔ کوئٹہ کے ایک ساتھی نے، نوشکی کے اور دوسرے علاقوں کے سب نے منع کر دیا کہ ہمیں آپ کا کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہم انصاف جفاکش کے سپاہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا حملہ پیپلز لیبر یونین کے ان لوگوں پر ہے، اس قیادت پر ہے جس نے ادارے کو تباہی اور بربادی سے ہمکنار کیا۔ سکھر میں لالا سیف وہ ڈراتا ہے لڑکوں کو، ان پہ حلف دیتا ہے، ان کو قسمیں دیتا ہے، ان کو قرآن کے واسطے دیتا ہے۔ کیوں بھائی لالا سیف، آپ ایک پڑھے لکھے انسان ہو، کب تک آپ انسانوں کی غلامی کرو گے؟ اپنے آپ کو تبدیل کرو میرے بھائی، تبدیل کرو اپنے آپ کو۔ دیکھو جب وقت آتا ہے نا پلٹنے کا تو پھر وہ پلٹ جاتا ہے۔ اب یہ وقت پلٹ چکا ہے، تم جتنے ہاتھ پاؤں مار لو، جو چاہے کر لو تم، لیکن عبرت ناک شکست تم لوگوں کا انتظار کر رہی ہے۔ 11 دسمبر، تم تو 11 دسمبر کا انتظار کر رہے ہو۔ میں تو تمہیں ابھی سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا سارا سسٹم ختم ہو چکا ہے، تم لوگوں میں جانے کے قابل نہیں ہو۔ تم مزدور کے پاس فیاض شاہ اور اس کا گروپ کیا لے کر جا رہا ہے، کیا ان کی گیٹ میٹنگ ہوگی، وہ کیا بولیں گے لوگوں سے، کیا ہے ان کے پاس بولنے کے لیے؟ کون سا ان کے پاس اگلا پروگرام ہے؟ مجھے آپ بتائیے، کوئی پروگرام ہے ان کے پاس اگلا؟ یہ اگلا پروگرام کوئی دے سکتے ہیں؟
یہ بونس لوگوں کے کھا گئے, یہ 5% کھا گئے, یہ گولڈ ایوارڈ کھا گئے, میڈیکل کو تباہ برباد کر دیا ان لوگوں نے. کینٹین کی سبسڈی آپ دیکھیں کہاں پہنچ گئی, کینٹینیں بند ہو گئی ہیں, اس کا کروڑوں روپیہ جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں کرپشن کا یہ حال ہے کہ کئی زون, کئی انہوں نے جو بنگلے بڑے بڑے, وہ افسروں کے بنگلے ہیں, افسروں کے کزنز کے اور رشتہ داروں کے بنگلے ہیں, انہیں زون بنا کے کرائے پہ دیا ہوا ہے. جس کا کرایہ 4 لاکھ ہے وہ 15 لاکھ کرائے پہ چل رہا ہے. میری زبان کھلواؤ گے تو میں ایسے کپڑے تم سب لوگوں کو اتار دوں گا. میں ڈرتا نہیں ہوں, میں کسی سے نہیں ڈرتا اللہ کے علاوہ. بس صرف اللہ سے ڈرا ہوں اور کسی سے نہیں ڈرا ہوں, اور نہ کبھی ڈروں گا. یہ میرا نصیب, میری روٹی, میرا رزق, میری اولاد کا رزق کہ بھائی مجھے امریکہ آنا تھا, میں آ گیا امریکہ. مگر میں جب پاکستان میں بھی تھا تو پاکستان کے اندر بھی آج بھی میری فائل اٹھا لو, کاغذ اٹھا لو, ایم ڈی کے پاس چلے جاؤ, IR میں چلے جاؤ, ملک جاوید صاحب کے پاس چلے جاؤ, تم سائٹ چلے جاؤ, میڈیکل میں چلے جاؤ, جہاں تمہارا دل کرے تم چلے جاؤ. جا کے کہنا کہ ہمیں کوئی تو چیز دے دیں شیخ عادل کی, کہ ہم جا کے ہوا میں لہرائے اس کو. جاؤ, اجازت ہے تمہیں. جب میں امریکہ آیا کہا گیا NRO لے کے چلا گیا, پیسہ لے کے چلا گیا, بیچ کے چلا گیا. آج وہ طوفان تمہارے سامنے ہے. کیا مجھے آفریں نہیں ہوئی تھی؟ خدا کی قسم مجھے آفریں ہوئی تھی, مگر میں بکنے والا نہیں ہوں اور نہ کبھی بکوں گا. دوستوں, ساتھیوں, یہ جب بھی آپ کے سامنے آئیں گے, اندرون سندھ خاص طور پہ, بے نظیر کا واسطہ, بھٹو کا واسطہ, بی بی شہید کا واسطہ, بی بی رانی کی یونین کو بچاؤ, بی بی شہید کی یونین کو بچاؤ. اللہ کے واسطے اب یہ بند کر دو, خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے. فیاض شاہ, اعجاز بلوچ صاحب اور تمام جو آپ کی قیادت ہے PLU کی, میں سب کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے ان چیزوں کو ختم کرو. بھائی مزدوروں کے اگر آپ کام کرتے ہیں نا, دیکھو ہم بھی ڈرتے آپ سے ریفرنڈم لڑتے ہوئے کہ یار یہ بڑی پاورفل یونین ہے, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کسی کی رسی جب دراز کرتا ہے تو دراز کرتا ہے, اور جب کھینچتا ہے نا تو پھر انصاف جفاکش یونین جیسی یونین ادارے کے اندر قیام لیتی ہیں اپنا, اور آغاز کرتی ہیں مزدوروں کی خدمت کا, اور اس کے بعد سارے سسٹم کو کولیپس کر دیتی ہیں, کرپشن کے, چوری کے. اب ان کے نئے نئے بیانیے جاری ہو رہے ہیں, وہ سنیں آپ غور سے. پہلا ان کا کام یہ تھا کہ تمام لڑکوں کو پکڑ رہے تھے کہ میرے پاس آ جاؤ, طارق فاروقی بھی اور فیاض شاہ بھی, اور ان کے جتنے بھی ان کے جو کیا کہتے ہیں ان کے کوآرڈینیٹرز جتنے بھی ہیں, وہ سارے کے سارے جو ہے وہ کیچ کر رہے تھے, پکڑ رہے تھے دوستوں کو. نہیں مانے. اب ان کے کچھ لوگ فیس بک پر آ کے یہ بیان دیتے ہیں ان کے پاس تو قیادت ہی نہیں ہے. بھائی قیادت کسے کہتے ہو؟ کسے کہتے ہو قیادت؟ اگر قیادت فیاض شاہ کا نام ہے, قیادت رضوان ملا کا نام ہے, قیادت ظفر داؤد کا نام ہے, قیادت بشیر بگیو کا نام ہے, قیادت لالا سیف کا نام ہے, قیادت رفیق سومرو کا نام ہے, قیادت دل فراز کا نام ہے سائٹ والے, قیادت طارق فاروقی کا نام ہے, قیادت مجاہد کا نام ہے. ہمیں ایسی قیادت نہیں چاہیے, ہمیں ایسی قیادت نہیں چاہیے. جس قیادت نے 10 سال میں ادارے کا بیڑا غرق کر دیا. کبھی کوئی بہانہ لاتے ہو, کبھی کوئی بہانہ لاتے ہو, قرآن شریف لے کے جاتے ہو, سورہ یاسین لے کے جاتے ہو. او بھائی یہ قرآن اور سورہ یاسین ہمارا بھی ہے. اب ہم تمہیں واسطہ دے رہے ہیں فیاض شاہ اور تمہاری پوری ٹیم کو, ہم قرآن اور سورہ یاسین کا واسطہ دے رہے ہیں, اور بی بی رانی اور شہید کا واسطہ دے رہے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو کے مزار کا واسطہ دے رہے ہیں ہم تمہیں کہ اب تم ان لوگوں کا استعمال کرنے نہیں آنا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تم ان کی قسموں کا کتنا پاس کرتے ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں قرآن اور سورہ یاسین سے کتنا پیار ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں بی بی رانی سے کتنا پیار ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں بھٹو صاحب سے کتنا پیار ہے.
جاؤ لوگوں کے اندر جا کے بولو کہ ہمیں اس بات پہ ووٹ دو، مانگو اپنی کارکردگی پہ ووٹ۔ انصاف جفاکش یونین ادارے میں کوئی سی بی اے نہیں رہی، انصاف جفاکش یونین کوئی اس نے ایسے کام نہیں کرے۔ آج انصاف جفاکش یونین اگر ہر مزدور سے بات کر رہی ہے تو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تمہاری امید ہیں اور وہ تمہاری کارکردگی تھے۔ میں سندھ کے، بلوچستان کے، اسلام آباد کے، کراچی کے، میں تمام سینئر ساتھیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اپنے آپ کو بھیڑ بکری نہ سمجھو، انسان ہو، امپلائی ہو اس ادارے کے، رزق اور موت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس سے ڈرتے ہو؟ کس سے ڈرتے ہو؟ مت ڈرو، بالکل نہیں ڈرو، اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو۔ اعجاز بلوچ صاحب نے جب چاہا کبھی وہ فیاض شاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے، کبھی فیاض شاہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اعجاز بلوچ صاحب نے پھر ادھر جمپ لگا دی، طارق فاروقی نے برکت انہوں نے چھوڑ کے ادھر جمپ لگا دی، اور اس کے بعد پھر چند لوگ جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جن کے اپنے پرسنل مفاد بھی ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یار میں تو یار اعجاز بلوچ کا آدمی ہوں، میں کیا کروں۔ بھائی میرے، تم کو بھیڑ بکری تھوڑی ہو، انسان ہو یار، انسان ہو۔ اپنا حق لینا سیکھو، اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھو۔ تمہارے بچے، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہاری ماں، تمہارے باپ، تم ان کا کھوٹا ہو، تمہیں مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ میں اعجاز بلوچ کا آدمی ہوں، میں اس کا آدمی ہوں۔ آج سوئی سدرن گیس کمپنی کی تاریخ کا یہ پہلا ریفرنڈم ہے کہ جس میں خیر محمد خاصخیلی کی ورکر یونین نظر نہیں آ رہی، کھجور کا پیڑ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سوال کرتا ہوں خیرپور کے لوگوں سے، خیرپور کے دوستوں سے، سلیم شیخ آپ سے بھی سوال ہے میرا، عباسی تمہارے سے بھی سوال ہے، منظور عباسی اور سارے دوست جن کے مجھے نام ابھی ذہن سے نکل گئے، میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، آپ کہی تھا نا خیر محمد یہی خیرپور کا، آج کہاں ہے اس کے کھجور کا پیڑ؟ آج کہاں ہے خیر محمد کی یونین انعام اللہ میمن؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ماما گلو آپ سے، فدا گورچانی آپ سے، میں قربان ملک کے بیٹے سے سوال کرتا ہوں، قربان ملک کے بھائی سے سوال کرتا ہوں، کہاں ہیں تمہارے قربان ملک کی تصویریں جن کی تصویریں لگا کے طارق فاروقی نے ساری زندگی ووٹ لیے؟ آج جمپ لگائی اور سیدھا ادھر چلا گیا پیپل لیبر یونین کے اندر۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ خیر محمد خاصخیلی جیسے لیڈر کی تصویر آج ان کے بینر پہ نہیں ہے۔ آج وہ یونین ریفرنڈم میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی۔ کہاں پہنچا دیا اس یونین کو؟ ہم سلام پیش کرتے ہیں خیر محمد خاصخیلی کو۔ جب ہم اس ادارے میں آئے تھے تو ہم نے خیر محمد خاصخیلی کو دیکھا اور ہم نے اس کے ساتھ کام کیا، لیکن ایز اے کارکن ہم اس کے مجمع میں کھڑے ہوتے تھے، ہم اس کی بات کو سنتے تھے۔ 9 فلور پہ ایم ڈی مختار کے زمانے میں جب دھرنا ہوا، 9 فلور پہ جمعے کا دن تھا، مجھے آج تک یاد ہے، تو خیر محمد خاصخیلی نے فون کیا اور وہ فون اتفاق سے میں نے اٹھایا تھا میٹر پلانٹ میں۔ تو اس نے کہا کہ آپ شیخ، وہ مجھے شیخ کہتا تھا خیر محمد خاصخیلی، کہنے لگا شیخ سارے دوستوں کو بولو 9 فلور پہ آ جائیں۔ ہم سارے 9 فلور پہ پہنچے، انہوں نے لفٹیں بند کر دی تھی، ہم سیڑھیوں کے ذریعے اوپر پہنچے۔ وہاں عشرت صاحب، چودھری غفور اور خیر محمد خاصخیلی اور بہت سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، فرش پہ ہم بھی بیٹھ گئے۔ انعام الصمد ڈی ایم ڈی تھا، ایم ڈی مختار تھا، کیپٹن عارف تھا، حسن نواب صاحب تھے اس زمانے میں۔ سب کو روک دیا خیر محمد نے، بولا کوئی نیچے نہیں اترے گا جب تک ہمارا چارٹر نہیں کرو گے۔ دوستو اس وقت میں کوئی لیڈر نہیں تھا، مگر میں اس وقت ان سب چیزوں کو کیچ کر رہا تھا، میں ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مستقبل میں اللہ میری بھی کوئی یونین بنائے گا اور کچھ کام ہوگا۔ طارق فاروقی صاحب نے مجھے ورکر یونین سے اس لیے نکال دیا کہ میٹر پلانٹ کے دوستوں نے کہا تھا کہ آپ عادل کو سینئر نائب صدر لے لو۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ چاہتے ہو میں مر جاؤں تو میری یونین پہ قبضہ کر لو۔ انہوں نے مجھے منع کر دیا، میں چھوڑ کے آ گیا، میں نے سیاست بند کر دی، مگر چند دوستوں کے کہنے پہ میں نے یونین بنائی۔
جفاکش یونین، پھر پارٹی کے ساتھ منسلک ہوا تحریک انصاف کے ساتھ، انصاف جفاکش یونین ہو گئی. پھر میں نے کچوں کا کیس لڑا، 12% کا کیس لڑا، 5% پہ لڑا، 10C پہ لڑا، لیکن 5% پہ بھی مجھے تقریباً کامیابی ہو رہی تھی. مگر پھر اہم جو مسئلہ تھا وہ تھا ان 4 سے 5 ہزار کچوں کا مسئلہ تھا جو زندگی گزار رہے تھے غلامی کی. میں نے ان کا کیس لڑا، ان کو جیت کے دیا، اور آج وہ وقت آ گیا کہ یہ ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں. تو شاید آج میں یہ بات سوچتا ہوں امریکہ آگے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جو انصاف جفاکش یونین بنوائی تھی نا، وہ اسی لیے ان غریبوں کے لیے بنوائی تھی. اگر طارق فاروقی آپ مجھے نہیں نکالتے، میں یونین نہیں بناتا، تو نہ یہ غریب کچوں کا آج مسئلہ حل ہوتا اور نہ یہ آج ووٹ ڈال رہے ہوتے. تو دوستوں اپنے اندر اتحاد قائم رکھو، خدا کے واسطے اپنے میں اتحاد قائم رکھو. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے کسی جھانسے میں نہیں آنا. اور میں پھر دوبارہ PLU کی قیادت کو کہہ رہا ہوں کہ انہیں ڈراؤ نہیں، انہیں مت ڈراؤ، ورنہ پھر وہی جملہ ہے کہ آج اتنی تکلیف دو جتنی کل سہ سکو. اور انشاءاللہ الرحمن تمام کچے سن لیں، تمام پکے سن لیں کہ اللہ کے واسطے میں آپ لوگوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، سینئر ملازمین سے، کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تبدیلی لائیے. چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کا اتنا شاندار ہوگا جس کی کوئی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور 12% شیئرز کی لڑائی دوبارہ شروع ہوگی جیتنے کے بعد، جس میں ایک ایک ملازم کو کم از کم 14 لاکھ روپے ملیں گے. میری ویڈیو آپ سیو کر کے رکھ لیں، سیو کر لو میری ویڈیو، چلانا آپ لوگ اگر میری بات غلط ہو جائے. آپ کو انشاءاللہ ہم جیت کے دکھائیں گے 12% شیئر. ہمارا پیسہ آج بھی رکھا ہوا ہے بینکوں میں، آج بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ ہم آپ کو لے کر دکھائیں گے. یہ ویڈیو مجھے پتا ہے پورے 6 فلور پہ چلے گی، پورے 9 فلور پہ چلے گی. آپ سب دیکھ لو، MD آپ بھی دیکھ لو، پورا IR دیکھ لے، پورا HR دیکھ لے، سب دیکھ لو. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 12% شیئرز جو بی بی رانی کے تھے، جس کے لیے بی بی شہید رانی نے اعلان کیا تھا، آج شیخ قادری اعلان کرتا ہے کہ انشاءاللہ اس کی یونین، اس کی قیادت، اس کے لیڈر یہ آپ کو لے کر دکھائیں گے. اور ایسے ایسے ڈاکومنٹس، ایسے ایسے کاغذات میں اپنی یونین کے لوگوں کو دوں گا کہ جب وہ کورٹ میں جائیں گے کسی کا باپ اس 12% کو نہیں روک سکتا. طارق فاروقی صاحب، ہم اعلان نہیں کرتے، ہم جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. آپ نے تو 23 تاریخ کو انٹرنل جیتنے کے بعد KD پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ 6 فلور کے جلاد اپنا ٹرانسفر کرا لے. تو آپ نے جس کو جلاد کہا تھا نا، وہ ساری دنیا جانتی ہے کس کو آپ نے کہا تھا. تو وہ تو ابھی تک موجود ہے بھائی وہاں پر. MD کو بھی آپ نے بڑی تڑیاں لگائی تھی، کیا کر لیا آپ نے؟ اعجاز بلوچ نے صحیح کہا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ کے ہاتھ میں CBI کی لکیر نہیں ہے، اور انشاءاللہ بہت جلدی بورے بستر لپیٹ رہے ہیں اپنا. دوستوں آخر میں آپ کو میں اللہ حافظ کرتا ہوں. اور آج ہفتے کا دن تھا، میری چھٹی تھی، اور میں نے یہ وقت نکالا آپ کے لیے. میری ویڈیو کو غور سے سنیں، دیکھیں اور شیئر کریں. اور میں ایک بار پھر تمام دوستوں کو، تمام بچوں کو، سینئر ملازمین کو سلام پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر ملاقات کروں گا. اللہ حافظ.